السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، ابھی جو حالات چل رہے ہیں نا، اس میں ہر شخص پریشان ہے، مال والا بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے ارشادات ہمیں بتائے ہیں، احادیث میں اور قرآن میں ایسی دعائیں، ایسے اوراد، ایسے وظیفے اور ایسی پڑھنے کی چیزیں منقول ہیں کہ ان کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام بنائیں گے، ہماری مصیبتیں دور کریں گے، مالی اعتبار سے پریشانیاں دور کریں گے، ہم کو جو ٹینشن، جو فکر لاحق ہوتا ہے، کسی کو بے روزگاری کے اعتبار سے، کسی کو مالی تنگی کے اعتبار سے، کسی کو بیماری کے اعتبار سے، کسی کا کوئی اہم کام ہوتا ہے جو اٹک رہا ہوتا ہے، دوست بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں ایسی باتیں موجود ہیں کہ اگر ان کو ہم کریں گے، پابندی سے اگر ان کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو سکون ملے گا، ہمیں راحت ملے گی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام آسان کریں گے۔ ان سارے اذکار میں ایک بہترین ذکر جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 5081، 5081 روایت ہے ابو داؤد شریف کی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من قال اذا اصبح و اذا امسا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرات، 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو جو شخص ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے، یعنی 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام کو، کفاہ اللہ ما اہمہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جتنے اہم کام ہیں، وہ کام جو اس کو ٹینشن میں ڈالنے والے ہیں، وہ کام جو اس کے لیے ضروری ہیں، ان سارے کاموں کی اللہ تبارک و تعالی کفایت کر لیتے ہیں۔ صادقا کان بہا او کاذبا، عجیب الفاظ ہیں کہ ان کلمات کو کہتے وقت وہ سچا ہو یا جھوٹا، سچا یا جھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ سچے دل سے اخلاص کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے یا ویسے ہی بس زبان سے پڑھ لے، ہر صورت میں ان کلمات کو صبح اور شام پڑھنے کا اس کو فائدہ ملتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، آسان کلمات ہیں، آپ کو اسکرین پہ ہم دکھا بھی رہے ہیں۔ صبح فجر کی نماز جب پڑھنے جائیں آپ، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جہاں آپ اور بھی اوراد پڑھتے ہیں، آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں، تسبیحات فاطمی پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دوست بزرگوں آپ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ ادھر شام کو آپ مغرب کی نماز کے بعد اب 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے کام بنا دیں گے۔ یقین کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو کافی فائدہ ہوگا۔ آپ کہو گے یہ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو نہیں ہے۔ لیکن دوستو بزرگو، حدیث کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی ایسی بات بتائے جس بات میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، ایسا اگر ہو تو وہ حدیث مرفوع کا درجہ رکھتی ہے، یعنی گویا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا تاکید کے ساتھ ان کلمات کو بتانا اور اس کی فضیلت بتانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا، تبھی تو اتنی تاکید سے آگے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث کا اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے ٹینشنوں کو دور فرمائے، ہمارے کاموں کو آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کو صبح شام پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔